السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 10 آج ہم سورہ انعام کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو القاہر، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یرسل، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ، اپنے نگہبانی کرنے والے فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ جاتی ہے یا آتی ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت، موت، توفت، تو وہ روح قبض کر لیتے ہیں، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے رسول یا فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں میں سے ہر ایک بندے پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے جو کہ اس کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے اس مصیبت اور آفت اور بیماری کے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بندے کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے یا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کی طرف روح قبض کرنے والے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، وہم لا یفرطون، اور روح قبض کرنے والے فرشتے ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ مراد یہ کہ جو وقت موت کا یا روح نکالنے کا مقرر ہے، نہ اس کو ایک لمحہ پہلے اس کو موت دیتے ہیں یا روح نکالتے ہیں، اور نہ ایک لمحہ بعد میں اس کی روح قبض کرتے ہیں، بلکہ جو وقت مقرر ہے اسی پر اس کی روح نکالتے ہیں۔ ثم پھر ردو، لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے یا مولا ہے۔ اللہ، سن لو، آگاہ ہو جو، خبردار، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے یا اعتراض کیا بھی ہے کہ اللہ پاک کیسے ایک وقت میں تمام انسانیت، تمام مخلوقات، اولین و آخرین، یعنی پہلی قوموں اور امتوں کا بھی اور بعد کی قوموں اور امتوں کا بھی ایک وقت میں کیسے حساب لے سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، سنو، تمام حکم میرے لیے اور میرا ہی فیصلہ اور حکم چلتا ہے، اور میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں اور ایک وقت میں تمام انسانیت کا حساب لینے پر قادر ہوں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کون ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ، تو تم اس کو پکارتے ہو مدد کے لیے، تضرعاً، گڑ گڑا کر بھی، وخفیۃً، اور چھپ کے بھی۔ ظلمات کو انڈر لائن کریں، اندھیرا ایک ہوتا ہے لیکن یہاں پر جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ظاہر ہے رات کا اندھیرا بھی مراد ہے، خشکی کے اندھیرے بھی مراد ہے، اور سمندر کے اندھیرے بھی مراد ہے، اس وجہ سے جمع کا لفظ لایا۔ دوسرا یہ بات ہے کہ ظلمات سے مراد صرف اندھیرا ہی نہیں ہوتا بلکہ ظلمات سے مراد ظلم بھی ہے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ جو کسی پر ظلم کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ ظلم اس کو اندھیروں کی شکل میں دیا جائے گا۔ لئن، اگر انجانا، اچھا، اب وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں لئن اگر انجانا، وہ ہمیں نجات دے دے، من ہذہ، اس مصیبت یا تکلیف سے، لنکونن، تو یقیناً ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اللہ، اللہ پاک، ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے یعنی مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر غم سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی، اس بات پر، ان، یہ کہ، یبعث، وہ بیچ دے، علیکم، تم پر، عذابًا، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا تمہیں بڑھا دے یا اختلاف ڈال دے، شیعاً، گروہ میں تقسیم کر کے، ویذیق، اور تمہیں مزہ چکھائے، بعضکم، بعض کا، بعض بعضن، بعض کی طاقت کا، یا ایک کو دوسرے کی طاقت کا۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف، کیسے، نصرف، ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، اپنی آیتیں یا نشانیاں، لعلہم، تاکہ یفقہون، وہ سمجھیں۔ اب اس آیت میں من فوقکم کو انڈر لائن کریں، اب اوپر کے عذاب سے مراد کیا ہے، او من تحت ارجلکم، اس کو انڈر لائن کریں، نیچے یعنی پاؤں کے عذاب سے کیا مراد ہے، او یلبسکم شیعا، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یعنی تیسرے عذاب سے کیا مراد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کفار اور مشرکین مجھ سے مدد مانگتے ہیں، جب میں انہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہوں پھر وہ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں میرے علاوہ، تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ تم پر مختلف قسم کے عذاب بھیجنے پر بھی قادر ہوں۔ تو اس آیت میں 3 عذابوں کا ذکر کیا گیا، اوپر والا عذاب، نیچے والا عذاب، اور گروہوں یا فرقوں یا گروپوں میں تقسیم کرنے والا عذاب۔ اچھا، اب اوپر والے عذاب سے کیا عذاب، کون سا عذاب مراد ہے؟ جو کہ آسمان سے نازل ہوا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قوم نوح، ان پر بارش جو نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اس بارش نے طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی، وہ مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے قوم فرعون کا عذاب مراد ہے، جن پر خون اور مینڈک برسائے گئے، ٹھیک ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا عذاب مراد ہے، جن پر سخت چیخ کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا اور طوفانی ہوا بھیجی گئی تھی جو کہ 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ اور تیسرا قوم لوط کا عذاب بھی مراد ہے کیونکہ ان پر بھی آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ تو یہ تمام عذاب اوپر والے عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے والے عذاب سے کیا مراد ہے؟ جو زمین سے نازل ہو، ٹھیک ہے۔ تو قوم نوح پر جب طوفانی بارش آنے والی تھی تو اس سے پہلے اللہ پاک نوح علیہ السلام کو یہ
فرمایا تھا کہ آپ کوفہ میں ایک مسجد ہے وہاں پر دیکھیے گا کہ وہاں سے اگر پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اب عذاب آنے والا ہے. تو پہلے اس کوفہ کی مسجد سے پانی ابلنا شروع ہوا, پھر پوری زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا. تو ظاہر ہے یہ زمین سے جو پانی ابلنا شروع ہوا اس نے بھی عذاب کی شکل اختیار کر لی تھی. تو ایک عذاب یہ مراد ہے. دوسرا قوم فرعون کا عذاب بھی مراد ہے, کیونکہ زمین جب انہیں وہ دریا میں غرق کر دیا گیا تو ظاہر ہے وہ بھی زمین میں تھا, تو اس وجہ سے وہ بھی مراد ہے. اور او یلبسکم شیعا, اب تیسرا عذاب کیا مراد ہے کہ گروہوں میں تقسیم کر کے انہیں بڑھا دے, یعنی اختلاف ڈال دے. اچھا, یلبسکم کس سے نکلا ہے؟ لبسن سے. لبسن کا مطلب ہے لبسن, ٹھیک ہے, لام با سین, لبسن. لبسن کا مطلب ہے ڈھانپ دینا, چھپا دینا. اب لبسن سے لباس بھی نکلا ہے. ظاہر ہے لباس بھی ان کپڑوں کو کہتے ہیں جو انسان کے تمام جسم کو ڈھانپتے, انسان کے جسم کو چھپا دے. شیعن, شیعن سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے شیعن, اور اس سے مراد ہے ایسی جماعت یا ایسا گروہ جو کہ آپس میں تقسیم ہو, یعنی جن کے مذاہب آپس میں مختلف ہوں, جن کے الگ الگ فرقے بنے ہوں, جن کی سوچ اور نظریات مختلف ہوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دوں گا, اور پھر تم میں سے جو آپس میں جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے, یا ان کے نظریات مختلف ہو جائیں گے, یا ان کے مذہب مختلف ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے کہ فتنہ و فساد برپا ہوگا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر دیکھنا کہ ان کا عذاب پھر ان کا انجام دیکھنا کہ ان کا انجام کیسے ہوتا ہے. تو ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں مانگی, ٹھیک ہے. پہلی دعا میں نے یہ مانگی کہ میری امت کو پہلی قوموں پر جس طرح عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک کیا گیا تھا, میری قوم کو اس طرح ہلاک نہ کیا جائے. تو اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی. دوسری دعا اللہ پاک نے یہ کہی تھی کہ جس طرح زمین سے کچھ عذاب زمینی عذاب میں کچھ قوموں کو ہلاک کیا گیا تھا, میری قوم کو اس طرح ہلاک نہ کیا جائے. تو یہ دعا بھی قبول کر لی گئی تھی. جب تیسری دعا نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ہی کلمہ توحید پر, یعنی ایک ہی عقیدے پر قائم رکھنا, کہ ان کے درمیان میں اختلاف نہ پڑ جائے جو کہ فتنہ و فساد کا باعث بنے. تو یہ دعا روک دی گئی. تو ظاہر ہے اب اگر ہم دیکھیں تو امت محمدیہ پر پہلی قوموں کی طرح عذاب تو نازل نہیں ہو رہے, لیکن تمام انسان ایک ہی اللہ پاک کی مخلوق ہونے کے ناطے, ایک ہی مسلمان ہونے کے ناطے, انسانیت ہونے کے ناطے, پھر بھی ان کے سوچ اور نظریات, مذہب, عقائد, یہ سب کچھ مختلف ہے. حالانکہ پہلی جو قومیں تھیں ان کے پاس اتنی تدبیریں, اتنے وسائل, اسباب اور آلات نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ صرف ایک کلمہ توحید پر ہی منحصر تھے, ایک کلمہ توحید پر ہی وہ اعتقاد رکھتے تھے, ٹھیک ہے, یقین رکھتے تھے, اور ایک ہی اللہ پاک کو مانتے تھے. لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو کافی سارے فرقے نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے درمیان اختلاف ہی اختلاف ہے. لیکن یہاں پر اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو کہ فتنہ و فساد کا باعث بنے. اس اختلاف سے مراد وہ علماء اور مفتیوں اور فقہا کا اختلاف مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مسئلے کا فتویٰ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے ذہن سے سوچ و سمجھ کر ایک ایسا فتویٰ یا مسئلے کا حکم دیتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے یا عوام الناس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو اس سے مراد علماء اور فقہا کا اختلاف مراد نہیں ہے, بلکہ وہ اختلاف مراد ہے جو کہ حکمرانوں کے آپس میں ہوتا ہے, جو وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یا عوام پر اپنا اقتدار کا رعب و دبدبہ جمائے رکھتے ہیں. اچھا, ایک بات اور یہ کہ من فوقکم سے مراد وہ حکمران بھی مراد ہیں جو کہ ظالم اور جابر ہو, ٹھیک ہے, اور من تحت ارجلکم یعنی نیچے کے عذاب سے وہ رعایا, وہ لوگ, وہ عوام مراد ہیں جو کہ اس قدر گناہ زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ان پر بے رحم اور ناانصاف پسند اور ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیتے ہیں, یہ مراد ہے. اور تیسرا یہ کہ او یلبسکم شیعا سے ایک بات یہ بھی مراد ہے کہ حکمران اور عوام کی پھر آپس میں جو رائے ہوتی ہے وہ اختلافات جنم لے لیتی ہیں, ان کے درمیان اختلاف پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کی مشرکین اور کفار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں تم پر 3 قسم کے عذاب نازل کر دوں, لیکن اس سے صرف کفار اور مشرکین ہی مخاطب, یعنی ان کو ہی کہنا مقصود نہیں ہے, بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی عبرت کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ذرا اس بات میں غور کرو. اگر گناہ پر اصرار کرتے ہوئے تم نے اپنی زندگی گزاری اور توبہ نہ کی, اللہ کی طرف رجوع نہ کیا, تو اللہ پاک بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر مختلف قسم کے عذاب بھیج سکتا ہے. وقذب اور جھٹلایا بھی اس کو, یعنی قرآن پاک کو قوموں کا آپ کی قوم نے, وہ الحق اور وہ سچی اور حق کتاب ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے لست میں نہیں ہوں علیکم تم پر بے وکیل نگہبان.
لکل نبأ ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے، وسوف اور عنقریب تعلمون تم جان لو گے۔ ویسا اور جب رائے آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یخوضون جو بحث کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، فعارض تو آپ منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے، اگنور کریں انہیں انہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ لگ جائیں فی حدیث غیر ہی کسی دوسری بات میں، وہ اما اور اگر ینسینک بھلا دے آپ کو شیطان نے، فلا تقعد تو آپ نہ بیٹھیں بعد اب ذکر یاد آنے کے بعد مع القوم ظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ اب یہاں پر یخوضون فی آیاتنا سے مراد اس کو انڈر لائن کریں، یعنی اگر کچھ ایسی مجلسیں ہوں جس میں کوئی اللہ پاک کی آیتوں کا یا قرآن کا یا سنت کا یا شریعت کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مجلس میں بالکل بھی نہ بیٹھیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں تھا تو پھر فوراً وہاں سے اٹھ جائیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر شیطان نے تمہیں بلا دیا، یعنی تمہیں پتہ تھا کہ اس مجلس میں ایسے اللہ پاک کی آیتوں کا اور شریعت کے احکام کا اور سنت رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مذاق و تمسخر اڑایا جاتا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا اور تم بیٹھ کے تم بھول چکے تھے، تو جیسے ہی بیٹھنے کے بعد تمہیں دوبارہ یاد آ جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یا اگر ایسے حالات پیش آ جائے کہ اس مجلس سے تم نہیں اٹھ سکتے جہاں پر اللہ پاک کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم پھر کسی دوسرے کام میں لگ جاؤ، ان کے کاموں کی طرف دھیان ہی نہ دو۔ یہ دو صورتیں ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت افضل ہے کہ اس مجلس سے ہی اٹھ جاؤ تاکہ تم بھی ان کی طرح جو اس گناہ میں وہ مشغول ہے تم بھی اس گناہ میں مشغول ہو کر عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ۔ وما علی الذین اور ان لوگوں پر، وما نہیں علی الذین ان لوگوں پر یتقون جو ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، من حسابہم حساب میں سے، من شیء کوئی ذمہ داری، ولیکن لیکن ذکر یہ نصیحت ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون سمجھ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اچھا، اب اگر کوئی ایسی مجلس ہے نا جس میں اللہ پاک کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اب بات یہ نہیں کہ تم نے صرف وہاں سے اٹھنا ہی ہے، بلکہ اگر یہ ہو سکے کہ تم وہاں جا کر ان کی اصلاح کر سکتے ہو، واعظ و نصیحت کر سکتے ہو، انہیں دین کی دعوت دے سکتے ہو تو وہ دو، شاید کہ تمہارے اس نصیحت اور دین کی دعوت دینے سے وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو مراد یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر صرف خود ہی نہیں بچنا بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے، یعنی نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے، خود بھی رکنا ہے۔ وزری اور چھوڑ دیں الذین ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنا دیے دینہم اپنے دین کو لعبا کھیل ولہوا اور تماشا، وغرتہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر اور نصیحت کرتے رہیے بھی اس کے ذریعے یعنی قرآن پاک کے ذریعے، یعنی کہ تبصلا پکڑا نہ جائے نفسن کوئی جان بما کسبت اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وزر کو انڈر لائن کے وزر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ چیزوں کو یا کچھ کاموں کو بالکل ہی چھوڑ دینا یا اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر کچھ کفار اور مشرکین نے اپنے دین کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، دین اسلام کو بالکل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اپنے آباء و اجداد کی دین کی پیروی کر رہے ہیں، اور کچھ کفار اور مشرکین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ٹھیک ہے، ان میں مختلف قسم کے بدعات، رسومات، رواج وغیرہ انہوں نے ایجاد کر لیے، ٹھیک ہے، اور عبادت کی نیت سے اور نیک عمل کی نیت سے وہ کرتے ہیں حالانکہ وہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس قدر دنیاوی ساز و سامان میں مشغول ہو گئے کہ وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی مجلس سے کنارہ کشی تو اختیار کریں لیکن ان کو واعظ و نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ وہ شاید کہ اس قرآن پاک کے ذریعے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اچھا، ان تبصل نفس بما کسبت، اس کو انڈر لائن کریں، اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کسی پر ظلم کر لیتا ہے تو وہ تین طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو وہ یہ کرتا ہے کہ اگر اس کی کوئی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس طاقت یا پاور زیادہ ہے تو وہ اس جماعت یعنی اپنے لوگوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو وہ مال دے کر اپنے ظلم کو چھپا لیتا ہے۔ اگر دونوں صورتیں ممکن نہ ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پر جھوٹ بول لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے ظلم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل طور پر توبہ نہیں کرتا۔ تو ان تینوں صورتوں میں اللہ پاک کیا حکم دے رہے ہیں کہ ان تبصل نفس بما کسبت، یعنی کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے، یعنی وہ اپنے ظلم کو ایسے چھپاتا ہے جیسے کہ اللہ پاک کو خبر ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ پاک تو تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ ذرا نصیحت یا وصیت کیجیے تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہ بچے۔
لیسا نہیں ہے لہا ان کا من دون اللہ اللہ کے سوا ولی ان کوئی کارساز والا شفیع اور نہ سفارش کرنے والا. وَإِن تعدل اگر وہ دے دیں کل عدل سب کچھ بھی فدیے کے طور پر لا یؤخذ منہا تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, پہلا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا نا کہ 3 طریقوں سے 3 ذریعوں سے وہ اپنے ظلم کو چھپائے گا یا اپنے ظلم کو چھپائے گا یا اپنے گناہ کی سزا سے بچے گا. پہلے تو یہ کرے گا اپنی طاقتور جماعت کے ذریعے, ٹھیک ہے, اپنے ظلم کو چھپائے گا, اپنا روب و دبدبہ دکھائے گا. دوسرا یہ کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنا سارے کا سارا مال خرچ کرے گا. ٹھیک ہے, جب یہ بھی صورت ممکن نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ ایسے اعمال کرے گا, یعنی ایسا دکھاوا کرے گا جس کی وجہ سے اس نے ظلم ہی نہیں کیا. تو یہ تینوں صورتیں ناممکن ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ سارے کا سارا مال بھی دے دے نا اپنے ظلم کے بدلے میں تو میں اس سے قبول نہیں کروں گا, کیونکہ ظلم کا بدلہ مکمل طور پر ہی اس کا انجام برا ہوتا ہے, یعنی برائی کا انجام برا ہوتا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ ابسلوا جو پکڑے گئے ہیں بما اس وجہ سے کسبوا جو انہوں نے اعمال کے یا جو انہوں نے کمایا. اب ان کے لیے کیا ہوگا جب تینوں ذرائع ان کے ناکام ہو جائیں, وہ ناکام ہو جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم شراب ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم کھولتا ہوا پانی, و عذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا بما اس وجہ سے کانو جو یکفرون و کفر کرتے تھے. حمیم سے مراد کھولتا ہوا پانی اس قدر ابلتا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کی انتڑیاں انٹسٹائن جو ہوں گے, ٹھیک ہے, آنتیں جو ہوں گی وہ گل سڑ کر باہر آ جائیں گی. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کھولتے ہوئے گرم پانی کا اگر ایک قطرہ دنیا کے پہاڑ کی چوٹی پر ڈال دیا جائے تو تمام کا تمام پہاڑ اسی وقت پہ گل جائے گا. تو جب یہاں پر عذاب کا ذکر ہو, یعنی تلاوت کرنے کے وقت یا سبق پڑھنے کے وقت عذاب والی آیت آپ پر سامنے آ جائے یا آپ پڑھ لیں تو اس وقت یہ دعا کیا کریں وقنا عذاب النار, یعنی اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ سبق یاد کیجیے گا. لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہو گیا, ٹھیک ہے, زیادہ ہو گیا کیونکہ اس میں تشریح ذرا زیادہ تھی لیکن تھی آسان. سبق بھی یاد کیجیے گا اور جس آیت سے ریلیٹڈ جو تشریح بتائیے وہ سائٹ پہ لکھا کریں اور لیکچر دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگی. بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, فی امان اللہ.